کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں بہتری آئی ہے۔ مرغی کا گوشت 17 روپے سستا ہوا اور قیمت 585 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت 244 روپے فی درجن مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انڈوں کی پیٹی 7200 روپے کی ہو گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں عبدالقادر بتائیں گے۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نفنا میں جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی کی گئی، اور اس کمی کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مہنگا برائلر جو ہے وہ اب مارکیٹ میں جو اس کی فروخت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، کیونکہ شہریوں کی بڑی تعداد کی جانب سے برائلر کی استعمال جو ہے وہ اسے ترک کیا گیا، جس کی وجہ سے کھپت جو ہے وہ غیر معمولی طور پر کم ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے جو برائلر فروش ہے ان کی جانب سے بھی موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جو سیلز ہیں وہ 50 سے 40% تک کم ہو چکی ہیں، جس کے بعد ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بہتری آئی ہے اور آج برائلر کی قیمتوں میں 17 روپے فی کلو تک کمی کی گئی۔ گزشتہ روز برائلر کی قیمتیں 15 روپے فی کلو تک کم ہوئی تھی، آج مزید 17 روپے تک کم کر دی گئی اور قیمت 585 روپے فی کلو مقرر کی گئی، اور زندہ برائلر کی قیمت میں 11 روپے کی کمی کی گئی ہے اور ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت 382 اور پرچون زندہ برائلر کی قیمت 390 روپے فی کلو مقرر کی گئی، اور انڈوں کی جو قیمتیں ہیں وہ 244 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی۔ اور اس حوالے سے جو برائلر ٹریڈرز ہیں یا جو برائلر کے دکاندار ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ 2 روز برائلر کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے، جس کے بعد جو ہے برائلر مافیا ایک بار پھر سپلائی کو مصنوعی طور پر جو ہے وہ کم کر دیتا ہے، جس کے بعد ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور قیمتیں ایک بار پھر بلند ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برائلر جو ہے وہ 600 روپے فی کلو کی سطح کہ جو ہے وہ تک جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، اور یہی برائلر جو ہے چند ماہ پہلے 350 روپے فی کلو تک فروخت کیا جاتا تھا، لیکن مصنوعی قلت پیدا کر کے مارکیٹ میں مسلسل حجام پیدا کیا گیا اور قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ گزشتہ روز 15 روپے کی کمی کی گئی تھی، آج مزید 17 روپے فی کلو تک برائلر سستا کیا گیا اور 585 روپے فی کلو آج کی قیمت مقرر کی گئی۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے عبدالقادر۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے لاہور میں سیاسی پاور شو کے ساتھ انتخابی مہم کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ عمران خان کی قیادت میں زمان پارک سے داتا دربار تک انتخابی ریلی نکالی گئی، جبکہ جگہ جگہ استقبال اور پھول نچھاور کیے گئے ہیں۔ آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا ہے۔ عمران خان نے آئندہ اتوار مینار پاکستان پر انتخابی جلسے کا اعلان کر دیا۔ لیاقت علی کی رپورٹ میں جانیے مزید تفصیلات۔ تحریک انصاف کا لاہور میں سیاسی پاور شو، عمران خان کی قیادت میں زمان پارک سے داتا دربار تک انتخابی ریلی، پی ٹی آئی کارکنوں نے جگہ جگہ شاندار استقبال کیا۔ کوئی بگی میں سوار آیا تو کوئی گاڑی میں بچوں کو ساتھ لایا۔ کارکن دیوانہ وار عمران خان کی گاڑی کے ساتھ بھاگتے رہے۔ عمران خان نے بلٹ پروف گاڑی میں ریلی کی قیادت کی۔ ذاتی سیکیورٹی کمانڈوز نے گاڑی کو اپنے حصار میں دیے رکھا۔ ریلی کے روٹ پر 5000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ ریلی کے روٹ پر جگہ جگہ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔ انتخابی ریلی داتا دربار پہنچی تو عمران خان نے گاڑی میں ہی بیٹھ کر کارکنوں سے خطاب کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ توشہ خانہ کے حوالے سے اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ فورن فنڈنگ کیس میں جب نون لیگ کی فنڈنگ سامنے آئی تو سب پتہ لگ جائے گا۔ 19 مارچ کو دوپہر 2 بجے مینار پاکستان پر انتخابی جلسہ کروں گا۔ اگلی اتوار کو دوپہر کے 2 بجے ہم مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں، میں سارے لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں، یہ جلسہ ہمارا دن کے وقت ہوگا، اور میں اس لیے دن کے وقت چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج قوم کیسے میرے جہاد، حقیقی آزادی کی جہاد کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میرے لاہور کے لوگ کیسے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ لاہوریوں، ہم نے مل کر جدوجہد کرنی ہے۔ یہ سب مل کر مجھے کسی بھی طرح نااہل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا احتساب کرنے اور حقیقی آزادی کے لیے پوری قوم کو نکلنا ہوگا۔ کسی طرح الیکشن سے ہمیں باہر کریں۔ کیسز کر رہے ہیں، جتنے میرے قریب تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں، سب پہ کیسز ہیں۔ میرے اوپر 80 کیسز ہیں، اور ہر روز کو نیا کیس ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں الیکشن سے باہر کرے۔ تحریک انصاف کی مرکزی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ صوبائی قیادت بھی ریلی میں شریک ہوئی۔ پولیس نے ریلی کے روٹ سے ملحقہ راستے بند رکھے۔ دوسری طرف چیف آرگنائزر مسلم نون مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی خود گھر میں چھپے بیٹھے ہیں، قوم کے بچوں کو مار کھانے کے لیے سڑکوں پر چھوڑ دیا۔
عمران خان نے 4 سال ملک کے ساتھ جو کچھ کیا، کوئی تمہیں دوبارہ وزیر اعظم کیوں بنائے؟ توشہ خانہ فہرست میں میرے خلاف صرف پائن ایپل نکلا ہے، دوسری طرف ہیرے کی انگوٹھی ہے، کیا کوئی موازنہ ہے؟ خود ہم گھر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم قوم کے بچوں کو مار کھانے کے لیے سڑک پہ چھوڑا ہوا۔ ضلع شاہ کی تصویر دیکھو اور ان کے اپنے بچوں کی تصویریں دیکھو جو لندن میں آرام سے بیٹھے ہوئے۔ عمران خان کو ٹی وی پہ سن رہی تھی، کہہ رہا تھا کہ مریم کو کیمپین کرنے کی آزادی ہے، مجھے آزادی نہیں ہے کیمپین کرنے کی، تو مریم نے یہ آزادی تم نے مریم کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی تھی، مریم نے چھین کے لی تھی۔ یہ بھی ہمارے اوپر 144 لگاتے تھے۔ 4 سال جتنی بری وکٹمائزیشن کا ہم نے سامنا کیا ہے، ان کو تو کبھی کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی۔ جب میں سنتی ہوں کہ مریم کو کھلی آزادی ہے، مجھے آزادی نہیں، تو بھائی تمہیں کس نے کہا ہے بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ؟ بچے بیچاروں کو ایبسلوٹلی ناٹ کا سبق پڑھا کے اور خود ایبسلوٹلی یس کرتے ہوئے نکل گئے ادھر سے۔ کارکن کیوں آئیں؟ عمران دے نا گرفتاری اگر ہمت ہے تو۔ تم نے 4 سال اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے، اس کے بعد کیوں تمہیں کوئی وزیر اعظم بنائے؟ IMF سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ پہ ہمیں یقین نہیں، آپ نے معاہدہ فلاؤٹ کیا تھا، پہلے قیمتیں بڑھاؤ اس کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ پاکستان میں اس کے اوپر بین لگنا چاہیے۔ کورٹ بلاتی ہے تو وہ پلاسٹر دکھا دیتا ہے اور جلسے کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ جھوٹا میرے پہ الزام لگایا کہ میں نے کوئی گھڑی لی ہے، میرے نام پہ ایک پائن ایپل ہے۔ اگر میری 11 سال کے پولیٹیکل کریئر میں آپ کو مریم نواز کے خلاف ایک پائن ایپل ملا ہے تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ایک طرف پائن ایپل اور ایک طرف 5 کیرٹ کی انگوٹھی، کوئی کمپیریزن ہے؟ علی بلال اور ضلع شاہ قتل کیس میں پیش رفت سامنے آ گئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 4 گرفتار ملزموں کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس کے حوالے کر دیا۔ آج دوبارہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نعمان نور کی رپورٹ دیکھیے۔ علی بلال عرف ضلع شاہ قتل کیس میں پیش رفت، پولیس نے گرفتار 4 ملزموں کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج نے ملزموں کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا اور ملزموں کو دوبارہ 14 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ملزموں کی جانب سے ایڈوکیٹ حسن طارق اور رانا ذوالفقار علی خان پیش ہوئے۔ ملزم جہاں زیب، فرید، محسن شاہ اور اشتیاق پر علی بلال کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ تھانہ ریس کورس پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی اور قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کا یہ معاملہ ہے۔ تحقیقات کے لیے JIT کے تشکیل کے خلاف درخواست پر دلائل مکمل ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی 4 JITs تشکیل دینے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا۔ وکیل نے بتایا کہ پہلے JIT 15 دسمبر کو بنائی گئی، پھر دوسری JIT بنی اور چند دن بعد وفاقی حکومت کی طرف سے تیسری JIT بنا دی گئی۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ 18ویں ترمیم کے بعد پولیس صوبائی معاملہ ہے، اس لیے وفاقی حکومت صوبائی معاملہ میں JIT نہیں بنا سکتی۔ اس کے بعد پھر نگران حکومت چوتھی بار نئی JIT بنا دیتی ہے۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نئی JIT بن سکتی ہے یا JIT ممبرز تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ عدالت نے درخواست پر دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کا شیڈول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 کے نفاذ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں دفعہ 144 کے نفاذ کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 کے نفاذ کا معاملہ تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر نے اظہر صدیق کی وساطت سے درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کا شیڈول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 نافذ نہیں کی جا سکتی۔ نگران پنجاب حکومت نے الیکشن کا شیڈول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 نافذ کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت نگران پنجاب حکومت کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے اور مستقبل میں بھی دفعہ 144 کے حوالے سے گائیڈ لائن جاری کرے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 کے نفاذ کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاق، نگران پنجاب حکومت، کمشنر اور DC لاہور کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 کے نفاذ کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے PTI رہنما حماد اظہر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 نافذ نہیں کی جا سکتی۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ نگران پنجاب حکومت نے الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 نافذ کی، لہٰذا عدالت نگران پنجاب حکومت کے اقدام کو غیر قانونی قرار
قرار دے اور مستقبل میں بھی دفعہ 144 کے حوالے سے گائیڈ لائن جاری کرے۔ عدالت نے وفاق، نگران پنجاب حکومت، کمشنر اور ڈی سی لاہور کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی کے لیے درخواست پر پیمرا، وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں اور پیمرا خاموش ہے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ سیاست دان سیاسی معاملات میں جو مرضی کرتے رہیں، مگر عدلیہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق عدالتی اشتہاری کے بیان اور تقاریر کو میڈیا پر نشر نہیں کیا جا سکتا۔ پیمرا قوانین کے تحت بھی عدالتی اشتہاریوں کی تقاریر اور بیان نشر کرنے پر پابندی ہے۔ درخواست گزار وکیل نے بتایا کہ پیمرا نے قانون کے تحت نواز شریف کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی عائد کی تھی۔ اس کے باوجود نواز شریف کے بیان اور تقاریر نشر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت پیمرا کو نواز شریف کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے سے روکنے کا حکم دے۔ عدالت نے درخواست پر پیمرا، وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ توشہ خانہ سے تحائف لینے والی شخصیات کی تفصیلات کی فراہمی کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی کابینہ کے حالیہ اجلاس کے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس یہ ہے کہ ایک وزیر تحفہ لیتا ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے، مگر جن کے پاس سرکاری عہدے ہیں وہ تحفے کیسے لے سکتے ہیں؟ تفصیلاتی سپورٹ میں۔ توشہ خانہ سے تحائف لینے والی شخصیات کی تفصیلات کی فراہمی کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ کابینہ کی منظوری کے بعد ویب سائٹ پر شائع کر دیا ہے، جس پر درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے اعتراض کیا کہ ہو سکتا ہے یہ ریکارڈ میں رد و بدل کر دیں۔ عدالت نے کہا 2002 سے پہلے کا ریکارڈ پیش کیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ بھی دیکھیں گے یہ تحفے دیے کس نے ہیں۔ اس پہلو کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ تحفے دیے کیوں جاتے ہیں۔ کیا تحفہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بدلے میں کوئی فائدہ لیا جائے؟ ایک وزیر تحفہ لیتا ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے، مگر جن کے پاس سرکاری عہدے ہیں وہ تحفے کیسے لے سکتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی کابینہ کے توشہ خانہ سے متعلق اجلاس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 21 مارچ تک ملتوی کر دی۔ پنجاب حکومت کا وفاقی حکومت کے تعاون سے صوبے کے عوام کے لیے بڑا اعلان۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت رمضان المبارک میں مفت آٹا ملے گا۔ 60,000 سے کم آمدن والے خاندان مستفید ہوں گے۔ ماہ رمضان میں ایک خاندان 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے فری حاصل کر سکے گا۔ سجاد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے 10ویں اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ پنجاب کابینہ نے 53 ارب روپے کے خصوصی رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی کے انقلابی پروگرام کی منظوری دے دی۔ خصوصی رمضان ریلیف پیکج کے تحت 60,000 روپے سے کم آمدن والے خاندانوں کو آٹے کے تھیلے مفت دیے جائیں گے۔ ایک خاندان رمضان المبارک کے دوران شناختی کارڈ کے ذریعے 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے فری لے سکے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ تقریباً 1 کروڑ 50 لاکھ خاندان اور 10 کروڑ افراد مفت آٹے کے پیکج سے مستفید ہوں گے۔ پنجاب کی 90% آبادی کو یہ ریلیف ملے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مفت آٹے کی فراہمی 25 شعبان سے 25 رمضان تک جاری رہے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے افراد آٹا لینے کے اہل ہوں گے۔ صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، IG پنجاب اور متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز کابینہ اجلاس میں شریک ہوئے۔ خواتین کے لیے لرنر لائسنس کے اجراء کی تربیتی پروگرام پیپسیکو اور ٹریفک پولیس کے درمیان MOU سائن ہو گیا۔ 5,000 سے زائد طالبات ٹریننگ حاصل کریں گے۔ تفصیلات دیکھیے سپورٹ میں۔ خواتین کو بااختیار اور خود کفیل بنانے کا عزم۔ 5,000 سے زائد طالبات کو ٹریننگ اور لرنر لائسنس فراہم کرنے کے لیے پیپسیکو اور ٹریفک پولیس لاہور کے درمیان لبرٹی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر چیف ٹریفک پولیس آفیسر مستنصر فیروز کا کہنا تھا کہ اس طرح کے نیک اقدام کا حصہ بننا خوشی کی بات ہے۔ ٹیم پیپسیکو کو اپنا مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ میں لاہور پولیس کی طرف سے، لاہور ٹریفک پولیس کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے ریپرزنٹیٹیوز کا جو کراچی سے تشریف لائے اینڈ فار دا جنرس کنٹریبیوشن۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ اور پروجیکٹس ہیں لاہور پولیس کے، لاہور ٹریفک پولیس کے، جس میں ول نیڈ دیئر سپورٹ، ول ڈسکس اٹ ود دی ریپس ان شاء اللہ تعالیٰ وی ہیو ڈیسائیڈڈ اور ول بی لوکنگ فارورڈ فار دیم۔ پیپسیکو کی کارپوریٹ کمیونیکیشن آفیسر ایمن باجوہ نے کہا کہ مہم کا مقصد عورت کو بااختیار بنانا ہے۔
آئیڈیا یہ ہے کہ ہم جو ویمن ہیں اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ان کو امپاور کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ موبائل ہوں، وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں، وہ اپنے ڈے ٹو ڈے بزنس، کام، ایجوکیشن، ان سب چیزوں کو بخوبی سر انجام دے سکیں کسی اور کی اوپر ریلائی کیے بغیر۔ تقریب میں پیپسیکو کی جانب سے 5 جدید ترین الیکٹرک اسکوٹر عطیہ کیے گئے جن کو لرنر لائسنس کے اجرا کے تربیتی پروگرام میں استعمال کیا جائے گا۔ کنیڈ کالج اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سمیت لاہور کی 5 بڑی جامعات اس مہم میں شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف لاہور نے 25 سے 30 ہزار طالبات کی تربیت کا ہدف رکھا ہے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں اسٹیپ ہائی اچیورز کے اعزاز میں تقریب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب کالجز پروفیسر سہیل افضل کی خصوصی شرکت، پوزیشن ہولڈرز طلباء میں مجموعی طور پر 1 کروڑ 12 لاکھ روپے کی اسکالرشپس کے چیک تقسیم کیے گئے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے عاطف پرویز کی سپورٹ میں۔ پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک اور اعزاز، اسٹیپ سے ٹریننگ لینے والے طلبہ نے داخلہ ٹیسٹوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کر لی۔ طلبہ نے میڈیکل اور انجینئرنگ کے داخلہ ٹیسٹوں میں پوزیشنیں سمیٹیں۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں اسٹیپ ہائی اچیورز کے اعزاز میں خصوصی تقریب سجی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب کالجز پروفیسر سہیل افضل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اسٹیپ پروجیکٹ ہیڈ بشیر احمد چیمہ نے بتایا کہ اسٹیپ کے طلبہ نے پنجاب کے میڈیکل کی سرکاری 42% اور 76% نجی اداروں کی سیٹوں میں داخلہ لیا۔ انجینئرنگ کی 59% سرکاری اور 62% نجی تعلیمی اداروں میں سیٹیں حاصل کی۔ سیلاب کی وجہ سے داخلہ ٹیسٹ ملتوی ہونے کے بعد جہاں دوسرے اداروں نے طلبہ سے ڈبل فیسیں وصول کی، وہیں اسٹیپ نے کوئی اضافی فیس وصول نہیں کی بلکہ کورونا کے دوران آن لائن تیاری پر 50% رعایت دی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب کالجز پروفیسر سہیل افضل نے پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے آئے 224 ہائی اچیورز میں مجموعی طور پر 1 کروڑ 12 لاکھ کے اسکالرشپس کے چیکس تقسیم کیے۔ اسکالرشپس حاصل کرنے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ اسٹیپ کے انٹری ٹیسٹ کا نظام بہترین ہے۔ اسٹیپ کی جانب سے مالی سپورٹ ملنے پر والدین پر بوجھ کم ہوگا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھا پرفارم کریں، ہائی اچیورز کی لسٹ میں آئیں تاکہ ان کی ایجوکیشن جو یونیورسٹی میں ہے وہ فری ہو اور ان کو یہ سینس آف انکریجمنٹ۔ ایک بہت بڑا برڈن ایز اے اسٹوڈنٹ کم ہو جاتا ہے، مطلب آپ فوکس کر سکتے ہو، آپ کی نروز ریلیکس ہوتی ہیں تو آپ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کر سکتے ہو، تو مجھے لگتا ہے اس طرح سے بہت ہیلپ فل ہے یہ چیز۔ فرسٹ آف آل دیر آر گریٹ انسینٹیو فار اسٹوڈنٹس۔ پرسنلی میں نے بھی جب اسٹیپ جوائن کیا تو مجھے اسکالرشپ آفر کیا گیا تھا اور میں نے فرسٹ ایئر کے مارکس کی بیس پہ، اور اب بھی یہ اسکالرشپ میرے لیے بہت بڑا انسینٹیو تھا کہ میں نے محنت کرنی ہے اور میں نے اتنا اچھا میرٹ اسکور کرنا ہے کہ میں یہ اسکالرشپ اویل کر سکوں۔ اسٹیپ ہائی اچیورز کے اعزاز میں تقریب میں ایم ڈی پنجاب کالجز آغا طاہر اور تمام ریجنز کے ڈائریکٹرز بھی موجود تھے۔ کیمرامین محمد سلمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ شاعر عوام حبیب جالب کو خراج عقیدت الحمرا میں جالب عوامی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے میلے میں شرکت کی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔ عظیم شاعر حبیب جالب کی برسی کے موقع پر الحمرا میں جالب عوامی میلے کا انعقاد، وکلاء، کسانوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان نے عظیم شاعر کے ساتھ اپنی رفاقت کے دنوں کو یاد کیا اور ان کی انقلابی شاعری پر بات کی۔ حبیب جالب صاحب کے حوالے سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ایک میرا ذاتی بہت لمبا تعلق تھا اور جن کی زندگی کی سٹرگل ہم سب جو ہیں ایڈمائر کرتے ہیں کہ اتنی لمبی اور اتنی بے لوث سٹرگل آئین کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دستور میں کیا برائی ہے، جس دستور کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی تھی 1964 میں دستور نظم لکھ کر۔ حبیب جالب کے پوتے اور صدر جالب میموریل فاؤنڈیشن امر جالب کا کہنا تھا کہ ان کی پوری زندگی مظلوم کی حمایت اور حق کی سربلندی میں گزری ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے اصولوں کے اوپر سبھی کی سمجھوتا نہیں کیا اور اس کے اوپر چلتے ہوئے تمام اس طبقات کے لیے، ان مظلوم طبقات کے لیے، پاکستان سے اور پاکستان سے باہر بھی جتنے بھی مظلوم لوگوں ہیں، مظلوموں پہ ظلم ہوئے ہیں، مظلوموں پہ، ان کے لیے جدوجہد کی اور ہمیشہ اپنے قلم سے، اپنی شاعری سے وہ اس جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ جالب کے قدردانوں نے حبیب جالب کی دلیرانہ زندگی کو سراہا۔ جالب صاحب کا نظریہ جو ہے اس کو ہم سب مل کر، سب نوجوان مل کر، سامعین اور جو حاضرین ہیں وہ سب مل کر جو پروموٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم سب جو ہے اپنے آپ کو آزاد محسوس بھی کریں گے اور آزاد ہوں گے بھی۔ جالب صاحب کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، جو آواز ہے، وہ غریب طبقے کے لیے ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے، پاکستان کے جو لوگ اپنے حقوق کی خاطر جو ہے وہ کہیں کوشش کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں۔ جالب میلے کے شرکاء نے شاعر عوام کو مظلوم کی زندگیوں کا محور قرار دیا۔
آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس وزیراعظم شہباز شریف کے نمائندہ انوار حسین نے حاضری مکمل کرائی ہے۔ عادل خان چیمہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس احتساب عدالت کے جج ساجد علی اوان نے شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف ریفرنس کی سماعت کی۔ شہباز شریف کی جانب سے نمائندہ انوار حسین احتساب عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے شہباز شریف کو حاضری سے مستقل استثناء دے رکھا ہے۔ احد خان چیمہ کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ عدالت نے احد خان چیمہ کی 1 روز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ نیب کے 3 گواہ محمود اے سلہری، سعد محمود خان، شاہد کامران پیش ہوئے۔ عدالت نے مزید سماعت 18 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر گواہان کو دوبارہ طلب کر لیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے مشیر وزیر اعظم احد خان چیمہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ نعمان نور کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد خان چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس۔ احتساب عدالت نمبر 5 کے جج ساجد علی اوان نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت میں مشیر وزیر اعظم احد چیمہ کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ عدالت نے احد خان چیمہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر نیب کے گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ نیب نے ریفرنس میں الزام لگایا کہ احد چیمہ نے اندرون اور بیرون ملک اربوں روپے کے ناجائز اثاثے بنائے۔ احد چیمہ کے اثاثہ جات کی مارکیٹ ویلیو 600 ملین کے قریب ہے۔ احد چیمہ نے فیملی ممبران کے نام بے نامی جائیدادیں بنائی ہیں۔ احد چیمہ نے اہلیہ، والدہ، بھائی، بہن کے نام جائیدادیں بنائی ہیں۔ احتساب عدالت میں کیس کی مزید سماعت 18 مارچ کو ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ خبر یہ بھی ہے کہ اینٹی کرپشن عدالت میں سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد خان مزاری کے خلاف سرکاری اراضی پر قبضہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے دوست محمد خان مزاری کے شریک 5 ملزموں کی عبوری ضمانت میں 22 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد خان مزاری کے خلاف سرکاری اراضی پر قبضہ کیس اینٹی کرپشن عدالت کے ڈیوٹی جج خالد محمود بھٹی نے سماعت کی۔ تفتیشی آفیسر نے تفتیش مکمل کرنے کے لیے مہلت طلب کی۔ دوست محمد خان مزاری کے شریک 5 ملزمان نے عبوری ضمانت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ شریک ملزمان میں معظم مسعود مزاری، عزیز اللہ پیر بخش، کاشف علی خان مزاری اور فاہد رزاق مزاری شامل۔ ملزمان کی جانب سے سید عبد الرحمن ہاشمی ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ دوست محمد خان مزاری کو ضمانت پر رہائی مل چکی ہے، شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، عبوری ضمانت منظور کی جائے، ڈر ہے اینٹی کرپشن حکام گرفتار نہ کر لیں۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمہ درج کیا گیا۔ اراضی پر قبضے کا الزام جھوٹ پر مبنی ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت نے دوست محمد خان مزاری کے شریک 5 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 22 مارچ تک توسیع کر دی۔ سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف 80 کروڑ روپے کی کرپشن کا ایک کیس ہے۔ ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے محمد خان بھٹی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کر دی ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے عدالت میں 1 کروڑ روپے کی ریکوری دکھا دی ہے۔ ابوبکر طارق کی رپورٹ۔ سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف 80 کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس۔ محمد خان بھٹی کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر ضلع کچہری کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے محمد خان بھٹی کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا کی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی ورک نے استفسار کیا کہ ابھی تک کیا ریکوری کی گئی ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ محمد خان بھٹی کی نشاندہی پر ان کے گھر سے 1 کروڑ روپے برآمد کیے جا چکے ہیں۔ محمد خان بھٹی کے وکیل رانا انتظار نے موقف اختیار کیا کہ FIR جعلی بنائی گئی اور یہ ریکوری بھی جعلی ہے۔ محمد خان بھٹی پر یہ کیس بنتا ہی نہیں، لہٰذا یہ مقدمہ خارج کیا جائے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے محمد خان بھٹی کو مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر محکمہ اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائی، سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے گھر سے 1 کروڑ روپے برآمد کر لیے گئے ہیں۔ رقم مختلف الماریوں میں چھپائی گئی تھی۔ شبیر حیدر ظفر کی رپورٹ دیکھیے۔
महकमा एंटी करप्शन के दौरान रिमांड साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी से पूछताछ। मोहम्मद खान भट्टी की निशानदही पर एंटी करप्शन का GOR-1 में छापा। एंटी करप्शन टीम ने मोहम्मद खान भट्टी के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। 1 करोड़ रुपए की रकम घर की मुख्तलिफ अलमारियों में छिपाई गई थी। जराये के मुताबिक बरामद होने वाली रकम मुख्तलिफ मंसूबों के ठेकों और अफसरान के तबादलों के एवज कमीशन की मद में वसूल की गई। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ मुख्तलिफ ठेकों, तकर्रुर तबादलों में भारी रिश्वत वसूल करने का इल्जाम है और एंटी करप्शन लाहौर रीजन में मुकदमा दर्ज है। और उधर सुलेमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने दायर इख्तियार से मुतालिक एतराज़ मुस्तरद कर दिया है, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर सुलेमान शहबाज की बरीयत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए हैं। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल बख्त फखर बहजाद ने केस की समाअत की। सुलेमान शहबाज अपने वकील अमजद परवेज के हमरा पेश हुए। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा से इस्तफसार किया कि आपसे तहरीरी दलाल मांगे थे। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि तफ्तीशी ऑफिसर ट्रेनिंग पर हैं, अदालती हुक्म पर तामील होगी। वकील अमजद परवेज ने दलाल देते हुए कहा कि नैब ने इसी नौयत के इल्जामात पर सुलेमान शहबाज के वालिद और भाई को गिरफ्तार किया और शामिल तफ्तीश किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद FIA ने इस केस को 1 साल तक दबाए रखा। बैंकिंग अदालत के हुक्म पर मुकदमे का अबूरी चलान 1 साल के बाद पेश किया गया। हमजा शहबाज की बरियत के बाद कोई भी मुलजिम पब्लिक सर्वेंट नहीं, सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी को बेगुनाह करार दिया गया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बदकिस्मती से मुझे केस ही ऐसा मिला है जो सारे का सारा रिकॉर्ड पर खड़ा है। अदालत ने एतराज मुस्तरद करते हुए आइंदा समाअत पर बरियत की दरखास्त पर दलाल तलब कर लिए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब की महकमा एंटी करप्शन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शहराम सरवर ने फारूक हबीब की दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें महकमा एंटी करप्शन की जानिब से तलबी के नोटिस को चैलेंज किया गया है। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार पर वकील ने यह बताया है कि इस बारे में कोई तफसील नहीं बताई गई कि किस वजह से नोटिस जारी किए गए हैं। सिर्फ एक नोटिस मौसूल हुआ कि पेश हों। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि महकमा एंटी करप्शन के नोटिस को कलादम करार दिया जाए। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ताहाल पंजाब कबीना के इजलास के फैसले पर अमल दरामद न कर सकी। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में तुलबा को मुफ्त सफ़र का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सका। ज़राए के मुताबिक नया मैकेनिज्म न बनने तक तुलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम नहीं की जाएंगी। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। निगरान पंजाब हुकूमत के फैसले अमल दरामद के मुंतज़र पंजाब कैबिना ने मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में तुलबा को मुफ्त सफर की सहूलत की मंजूरी दी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ताहाल पंजाब कैबिना के इजलास के फैसले पर अमल दरामद न कर सकी। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में तुलबा को मुफ्त सफर का कोई मैकेनिज्म न बनाया जा सका। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से ताहाल कैबिना की मंजूरी के बाद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका। मास ट्रांजिट सिस्टम के सॉफ्टवेयर में मुफ्त सफर के हवाले से कोई ऑप्शन नहीं रखा गया। कैबिना के फैसले पर अमल दरामद से कबल सॉफ्टवेयर में तब्दीली करनी होगी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने कैबिना इजलास में रियायती कार्ड से मुतालिक समरी पेश की थी। पंजाब कैबिना इजलास में MPA की भेजी समरी मंजूर नहीं हुई। कैबिना फैसलों के मीटिंग मिनट्स जारी न होने की वजह से भी फैसले पर अमल दरामद न हुआ। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में नया मैकेनिज्म न बनाने तक तुलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम नहीं की जाएंगी। GM ऑपरेशन मास ट्रांजिट अथॉरिटी अजीज शाह का यह कहना है कि कैबिना के मीटिंग मिनट्स के मुताबिक नए फैसले पर अमल दरामद करेंगे। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वासा अमला की आउटसोर्सिंग का दायरा कार वसी करने का फैसला। गली मोहल्लों में सीवरेज लाइनों की डिसल्टिंग प्राइवेट ठेकेदारों से करवाई जाएगी। वासा के एक सब डिवीजन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ठेके पर दिया जाएगा। करप्शन खत्म करने और वासा अमला की हालत बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान तैयार। ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशंस के बाद डिसल्टिंग भी ठेके पर देने का मंसूबा। MD वासा के अहकामात पर शोबा O&M ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी। गली मोहल्लों में सीवरेज लाइनों की डिसल्टिंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से करवाई जाएगी। डिसल्टिंग के लिए वासा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को मुआवजा अदा करेगा। वासा का शोबा O&M सिर्फ मॉनिटरिंग के फराइज अंजाम देगा। वासा के एक सब डिवीजन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ठेके पर दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद ठेके देने का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। शहर की 6000 किलोमीटर तवील सीवरेज वाटर सप्लाई लाइनें ठेके पर दी जाएंगी। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि सीवरेज लाइनों की डिसल्टिंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देना प्लान में शामिल है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स नई मशीनरी के साथ डिसल्टिंग करेंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। महकमा रेलवे शदीद माली बहरान का शिकार है। मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें अदा करने से भी कासिर है। महकमा आमदन का टारगेट भी पूरा ना हो सका। तफसीलात देखिए सपोर्ट में।
محکمہ ریلوے کا خزانہ خالی ہو گیا. ریلوے کے پاس افسروں اور ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کے پیسے بھی نہیں. ریلوے میں تنخواہوں کا بیک لاگ 11 دن سے بھی تجاوز کر گیا. متعدد افسران اور ملازمین تاحال تنخواہوں سے محروم. درجہ چہارم سے لے کر گریڈ 21 کے متعدد افسروں کو تنخواہیں نہ ملی. ذرائع کے مطابق افسروں اور ملازمین کو یکم تاریخ کے بجائے ان دنوں میں ہی تنخواہیں دی جا رہی ہیں. دوسری جانب سیلاب سے متاثرہ ٹرین آپریشن تاحال مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا. 25% ٹرین آپریشن تاحال بند ہیں، جس کی وجہ سے آمدن کا ٹارگٹ بھی پورا نہیں ہو سکا. ریلوے کا آمدن گیپ ماہانہ 1.5 ارب سے تجاوز کر گیا. ذرائع کے مطابق محکمہ ریلوے کو ماہانہ 7 ارب روپے آمدن کی ضرورت ہے. ریلوے کی ماہانہ آمدن 4 ارب 80 کروڑ سے 5.5 ارب روپے تک ہے. آمدن کم ہونے کے باعث ریلوے ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں. ایل ڈی اے افسروں اور عملے کی سستیاں ختم ہونے لگی ہیں. کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی پہلے دن کی وارننگ کام دکھا گئی ہے. ایل ڈی اے کے افسران اور عملہ صبح 9 بجے ہی دفتر پہنچنے لگا ہے. دفتر دیر سے آنے والوں کی موجیں ختم کر دی گئی ہیں. کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا نے محکمانہ احتساب سخت کر دیا. ڈی جی ایل ڈی اے کا چارج لینے کے بعد کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے تاخیر سے دفتر آنے والے افسروں اور عملے کو تنبیہ کی تھی. یہاں آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن میں سگنل فری کوریڈور سے بڑے منصوبے پر عمل نہ کر سکی. منصوبہ 5 سال بعد بھی فائلوں میں بند ہے، جبکہ تعمیراتی کام بر وقت شروع نہ ہونے سے منصوبے کی لاگت میں ہوشربا اضافہ ہو گیا ہے. عبدالحق روڈ کی مرمت اور بحالی کے لیے 27 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا. 5 سال بعد پروجیکٹ کی لاگت 39 کروڑ 95,99,000 روپے تک پہنچ گئی ہے. منصوبے پر بروقت کام نہ ہونے سے تعمیراتی لاگت میں 12 کروڑ 95 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا. ایل ڈی اے نے فنڈز کے حصول اور عبدالحق روڈ کی مرمت و بحالی کے لیے دوبارہ پنجاب حکومت سے رجوع کر لیا ہے. پنجاب کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن جاری ہے. لاہور سمیت صوبے کے 13 اضلاع میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا، جبکہ لاہور کے 18 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. محمد بلال اس رپورٹ میں مزید بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن جاری ہے. لاہور سمیت صوبے کے 13 اضلاع میں پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے. لاہور کے 18 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کر دیا ہے. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. پنجاب کو پولیو فری بنانے کے حوالے سے 13 اضلاع میں خصوصی انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی. خصوصی مہم کے اضلاع میں لاہور، لیا، میاں والی، ملتان، راجن پور شامل ہیں. بہاولپور، بھکر، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد اور راولپنڈی میں بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے قطرے پلائے جائیں گے. رحیم یار خان، شیخوپورہ اور سیالکوٹ میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. انچارج پولیو پروگرام خضر افضال کا کہنا ہے کہ مہم کے دوران صوبے کے 1 کروڑ 13 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے. لاہور کے 18 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جنوری میں لاہور سے لیے گئے ماحولیاتی نمونوں میں وائرس رپورٹ ہوا تھا. پروفیسر آف پیڈیاٹرک محمد سلمان کا کہنا ہے کہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں. پولیو کے قطرے پینے سے بچوں کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے. پولیو سے بچنے کے لیے ریگولر جو ہے. خبروں کی تفصیل آپ جان چکے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے لاہور نیوز.